اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وعترتہ بعدد کل معلوم لک استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ وقت اپنی رفتار سے چلتا رہا، دن مہینوں سالوں میں ڈھلتے رہے۔ کوئی محنت کر کے سکندر بنا، کوئی سو کے کروٹ بدلتے رہے۔ مٹا دے اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہیے، کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکیم سے کہا، مجھے گناہوں کا مرض ہے، اگر اس کی دوا بھی آپ کے پاس ہو تو عنایت کیجیے۔ یہاں یہ باتیں ہو رہی تھیں اور سامنے میدان میں ایک شخص تنکے چننے میں مصروف تھا۔ اس نے سر اٹھا کر کہا، جو تجھ سے لو لگاتے ہیں وہ تنکے چنتے ہیں۔ شبلی، یہاں آؤ، میں اس کی دوا بتاتا ہوں۔ حیا کے پھول، صبر شکر کے پھل، عجز و نیاز کی جڑ، غم کی کونپل، سچائی کے درخت کے پتے، ادب کی چھال، حسن اخلاق کے بیج، یہ سب لے کر ریاضت کے ہاون دستہ میں کوٹنا شروع کرو اور اشک پشیمانی کا عرق ان میں روز ملاتے رہو۔ ان سب کو دل کی دیگچی میں بھر کر شوق کے چولہے پر پکاؤ۔ جب پک کر تیار ہو جائے تو صفائے قلب کی صافی میں چھان لینا اور شیریں زبان کی شکر ملا کر محبت کی تیز آنچ دینا۔ جس وقت تیار ہو کر اترے تو اس کو خوف خدا کی ہوا سے ٹھنڈا کر کے استعمال کرنا۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو وہ دیوانہ غائب ہو چکا تھا۔ آہ، وہ جو بیچتے تھے دوائے دل، وہ دکان اپنی بڑھا گئے۔ مجھ ناچیز کی طرف سے سب کو التجا ہے کہ جب گلی کوچوں میں نکلا کریں تو یوں کہاں کریں، لوگو اللہ عز و جل کی طرف رجوع کرو۔ لوگو، یہاں سدا نہیں رہنا اور نہ ہی دوبارہ لوٹ کر آنا ہے۔ لوگو، اپنے اللہ عز و جل سے ڈرو، جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے کرو، جن کاموں سے منع کیا گیا ہے باز رہو۔ لوگو، یہ دنیا اور اس کی ہر شے ناپائیدار، فانی اور چند روز کی مہمان ہے۔ لوگو، ہم لوگ دنیا میں آخرت کمانے آئے ہیں، جو یہاں بوؤ گے وہی وہاں کاٹو گے۔ لوگو، اللہ عز و جل نے نماز کی بڑی ہی تاکید فرمائی ہے، اذان سنتے ہی گھروں سے نکل پڑا کرو، دنیا کا کوئی شغل آپ کو نماز سے نہ روکے۔ لوگو، دنیا کا مال دنیا ہی میں چھوڑ جانا ہے، کوئی بھی چیز ساتھ نہیں جانی۔ لوگو، نماز قائم کرو، نیکی کرو اور نیکی کا حکم دو، برائی سے رکو اور رکنے کا حکم دو۔ اللہ عز و جل کے دین اسلام کی خاطر دعوت و تبلیغ کے لیے اپنے گھروں سے نکلو، ضرور نکلو، اگرچہ بہت ہی قلیل مدت کے لیے نکلو۔ لوگو، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے میری امت کے بگڑنے کے وقت میری سنت کو اپنا رہنما بنایا، اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ وہ وقت آج پوری طرح چھایا ہوا ہے۔ لوگو، موت سے پہلے پہلے روزے قیامت کے لیے نیک عمل کر لو، پھر یہ وقت ہاتھ نہیں آئے گا۔ خیر کا ہر لفظ مرد مومن کی میراث ہے، جہاں سے ملے اٹھا لے۔ یاد رہے کہ 4 نیکیاں افضل ترین ہیں: غصہ کے وقت درگزر کرنا، تنہائی میں پارسائی، تنگ دستی میں سخاوت اور طاقت کے باوجود انکساری۔ اور ہاں، مالدار کو بخل، حاکم کو طمع، جوان کو سستی، عابد کو غرور اور سخی کو افسوس خراب کرتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، مالاں والے سخی نہیں ہوندے، سخیاں کول مال نہیں ہوندے،
جو دیندے راہ رب دی او کدی کنگال نہیں ہوندے۔ اور یاد رہے 3 اشخاص سب سے زیادہ مغضوب ہیں۔ نمبر 1 فقیر متکبر، نمبر 2 بوڑھا زانی، نمبر 3 بدکار عالم۔ یہ انسان بھی کتنا سیانا ہے جو گاڑی تک پہنچنے سے پہلے ریموٹ سے دروازہ تو کھول لیتا ہے، سردیاں آنے سے پہلے گرم کپڑوں کا بندوبست کر لیتا ہے، رات گھر آنے سے پہلے ناشتے کے لیے انڈے ڈبل روٹی لے آتا ہے، بچے کی پیدائش سے پہلے کپڑے تیار کر لیتا ہے، افطار کے لیے عصر سے ہی چیزیں جمع کرنا شروع کر دیتا ہے، بارش میں نکلنے سے پہلے چھتری لے لیتا ہے، لمبے سفر پر روانہ ہوتے وقت گاڑی کی ہوا، پانی اور پیٹرول چیک کر لیتا ہے، اندھیرے میں نکلنے سے پہلے ٹارچ تھام لیتا ہے، مگر افسوس قبر میں اترنے سے پہلے کوئی تیاری نہیں کرتا، کہتا ہے دیکھی جائے گی۔ اللہ عز و جل ہم سب کی آخرت اچھی کرے، آمین۔ سید المرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، سرکار دو عالم، سرور کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 9 ذی الحج 10 ہجری کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا جو الوداعی خطبہ کہلاتا ہے، اور جس کو سن کر پڑھ کر قیامت تک تمام لوگ مسلمانوں کے دل ایمان سے منور ہوتے رہیں گے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو میری بات سنو، معلوم نہیں کہ میں اور تم پھر کبھی اس جگہ اکٹھے ہوں گے یا نہیں۔ لوگو تمہاری جانیں اور تمہارے مال اور عزتیں یقیناً ایک دوسرے کے لیے اسی طرح احترام کے لائق ہیں جیسا کہ تم آج کے دن اس شہر کا اور اس مہینے کا احترام کرتے ہو۔ تمہیں عنقریب اللہ عز و جل کے سامنے حاضر ہونا ہے اور وہ تم سے تمہارے اعمال کی نسبت سوال فرمائے گا۔ لوگو عورتوں پر تمہارے حقوق ہیں اور تم پر عورتوں کے حقوق ہیں۔ عورتوں کے ساتھ مہربانی اور محبت سے پیش آؤ، کیونکہ خدا کے نام کی ذمہ داری سے تم نے ان کو بیوی بنایا اور خدا کے کلام سے تم نے ان کا جسم اپنے لیے حلال کیا ہے۔ اپنی امانتوں میں دیانتدار رہو اور گناہ سے بچتے رہو۔ سود حرام ہے، آج کے بعد مقروض صرف اصل ادا کرے گا، اور سب سے پہلے میں خود اپنے خاندان سے عباس بن عبد المطلب کا سود معاف کرتا ہوں۔ زمانہ جاہلیت کے تمام جھگڑے مٹائے جاتے ہیں، اور سب سے پہلے میں خود ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب کا خون معاف کرتا ہوں۔ اپنے غلاموں کا خیال رکھو، انہیں وہی کھانا کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو، وہی پہناؤ جو تم خود پہنتے ہو، اور اگر ان سے کوئی ایسا قصور سرزد ہو جو تم معاف نہ کر سکو تو ان کو جدا کر دو، کیونکہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور ظلم کے لیے پیدا نہیں کیے گئے۔ لوگو میری بات غور سے سنو، جان رکھو کہ سب مسلمان ایک دوسرے کے لیے بھائی ہیں۔ جو چیز ایک بھائی کی ملکیت ہے دوسرا نہیں لے سکتا جب تک وہ خود بخوشی اسے نہ دے۔ اپنے آپ کو بے انصافی سے بچائے رکھو۔ جو لوگ موجود ہیں وہ ان لوگوں کو جو موجود نہیں ہیں یہ الفاظ پہنچا دیں۔ ممکن ہے وہ لوگ جو موجود نہیں ان لوگوں سے زیادہ یاد رکھنے والے ہوں جنہوں نے اپنے کانوں سے سنا ہے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حاضرین سے دریافت فرمایا کہ کیا میں نے تم سب کو اللہ عز و جل کا پیغام پہنچا دیا ہے؟ ہر ایک نے جواب دیا کہ جی ہاں پہنچا دیا۔ 3 بار آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہی سوال کیا، اور اسبات میں جواب سن کر آسمان کی طرف چہرہ اقدس کر کے فرمایا، اے اللہ عز و جل گواہ رہنا، میں نے تیرا پیغام تیرے بندوں تک پہنچا دیا اور اپنے کام کو پورا کر دیا۔ دعائے خیر کا محتاج حکیم محمد نصیر احمد عامر۔ دعا ہے اللہ عز و جل ان سب باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔